اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ کا ترازو انصاف ہی تولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور تمام انسانوں کو ہاتھ پیر عطا کیے ہیں اور وہ سلامت بھی ہیں۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ بھول کر بھی ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دے اور نہ ہی زبان سے کسی کو تکلیف دینا، کسی کو درد دینا، اس لیے کہ کسی کو دکھ دینے والے شخص کو کبھی دنیا میں سکھ کی سانس نصیب نہیں ہوتی۔ کسی کو دی گئی تکلیف، کسی کو دیا گیا درد زندگی سے چین اور سکون چھین لیتا ہے۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ، اتنا مت رلاؤ، کسی کی عزت والی پگڑی مت اچھالو۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا کہ تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں پھنس جاؤ گے۔ مظلوم کے دل سے نکلی آہ ساتوں آسمان چیر کر عرش کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں اور اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ جو مالدار اور عیاش تھا، وہ اپنی زندگی عیاشی میں گزار رہا تھا، زندگی گناہ میں، زنا میں، غفلت میں گزار رہا تھا۔ روزانہ نئی عورت کے ساتھ زنا کرنا اس کی عادت تھی، لیکن اس شخص کی جو بیوی تھی وہ بہت ہی نیک، عبادت گزار اور پرہیزگار تھی۔ وہ اللہ کی محبوبہ تھی۔ وہ دن کو روزہ رکھتی اور پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارتی تھی۔ وہ جب سوتی تھی تو ایک دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت عطا فرما، میرا شوہر زانی ہے، شرابی ہے، گناہ گار ہے، اس کو ہدایت دے۔ یہ سنتے ہی اس کا شوہر آگ بگولا ہو جاتا اور کہتا، اے بدبخت، تو یہ دعا کیوں کرتی ہے؟ کیا میں ان عیاشیوں سے دور ہو جاؤں، اپنی زندگی مزے سے اپنی مرضی سے نہ گزاروں؟ تو کیا چاہتی ہے کہ میں تمہاری طرح فقیروں والا لباس پہنوں اور فقیر بن جاؤں؟ اللہ نے مجھے دولت دی ہے تو کیا میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے ان عیاشیوں میں نہ گزاروں؟ بیوی جب جب شوہر کے لیے دعا کرتی تھی تو اس کا شوہر غصے میں آگ بگولا ہو جاتا اور اس کو مارتا پیٹتا۔ بیوی کی اس دعا نے شوہر کو متنفر کر دیا اور وہ اس قدر متنفر ہوا کہ ایک دن اس نے رات کے دوسرے پہر اپنی بیوی کو ایک ویرانے میں لے جا کر اسے ایک کنویں میں پھینک دیا اور خود واپس گھر چلا گیا۔ پوری رات اس عبادت گزار بیوی نے ویرانے کنویں میں گزاری۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو وہاں سے ایک چرواہا اپنے بکریاں چراتا ہوا اس کنویں کے پاس سے گزرا۔ اس نے اس کنویں کے اندر سے کسی کے رونے اور آزاری کی آواز سنی۔ جب وہ چرواہا اس کنویں کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت کنویں کے اندر ہے اور پکار رہی ہے کہ اللہ مجھے بچا، مجھے اس مصیبت سے نکال۔ جب اس عورت نے اس کے قدموں کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے اس مصیبت سے نکال، اللہ تجھے کسی اور مصیبت سے نکالے گا، تو میری مدد کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو اس چرواہا نے بسم اللہ پڑھ کر اس عورت کو کنویں سے نکالا اور اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانپ دیا، اس کو ایک جگہ بٹھا دیا اور کہا کہ بیٹھو، میں تمہارے لیے بکری کا دودھ لے کر آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ بکری کا دودھ لے کر آتا، ایک دم سے اللہ اکبر کی آواز آئی۔ نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نماز میں مصروف ہو گیا۔ پھر جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو اس نے بکری کا دودھ نکال کر اس بیچاری دکھوں کی ماری عورت کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے دے دیا۔ اس عورت نے دودھ پی لیا۔ اس کے دودھ پیتے ہی اس چرواہا نے کہا کہ محترمہ بتاؤ، میں تمہیں کہاں تک چھوڑ کر آؤں؟ تیرا گھر کہاں ہے؟ میں تمہیں تمہارے گھر تک باعزت پہنچا کے آؤں گا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر مجھے کنویں میں پھینک دیا، اب میں واپس نہیں جانا چاہتی، میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، اب میں یہی چاہتی ہوں کہ میری تجھ سے شادی ہو جائے، میں تیرے جیسے نیک اور متقی شخص کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، ساری زندگی تیرے در کی کنیز بن کے گزاروں گی، ساری زندگی تیرے قدموں میں گزار دوں گی۔ وہ چرواہا اس کو گھر لے گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد یہ دونوں دن میں روزانہ روزہ رکھتے اور پوری رات عبادت میں قیام کرتے، حلال کی روزی کما کے خود بھی کھاتا اور اپنی بیوی کو بھی کھلاتا۔ جب یہ دونوں رات کے دوسرے پہر تہجد کے لیے اٹھتے
تو خدا بھی ان کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا تھا۔ فرشتے ہر وقت ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتے تھے۔ ایک دن یہ چرواہا اپنی بکریاں گھر سے نکال کر اس کنویں کے پاس گیا جہاں سے اس نے اس عورت کو نکالا تھا جس سے اس نے شادی کر لی۔ جب وہ اس کنویں کے پاس سے گزرا تو اس کنویں میں سے آوازیں آ رہی تھیں، مجھے باہر نکالو، مجھے بچاؤ، مجھے اس ویرانے سے باہر نکالو اور اس کنویں سے نکال لو۔ جب اس چرواہے نے اس کے رونے کی آوازیں سنی تو وہ اس کنویں کے پاس گیا اور دیکھا کہ ایک شخص جسے بیماریوں نے گھیر رکھا ہے وہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ اس چرواہے نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے کنویں سے باہر نکالا اور اسے بھی اس نے بکری کا دودھ پلایا۔ اب شام کا وقت تھا اور چرواہا اسے اپنے گھر لے گیا۔ گھر آتے ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج ایک مہمان رحمت بن کر ہمارے گھر میں آیا ہے، ہم آج رات اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور پھر صبح ہوتے ہی یہ یہاں سے چلا جائے گا۔ پھر رات کے پہر میں اس چرواہے نے اس کنویں سے نکالے گئے آدمی سے پوچھ ہی لیا کہ بتا کہ تو اس کنویں سے میں کیسے آیا؟ تو اس نے کہا کہ میری کہانی تو تم نہ ہی پوچھو، مجھ جیسا ظالم نہ دنیا میں آیا تھا اور نہ ہی آئے گا۔ اس صدی میں ہی بہت بڑا ظالم ہوں۔ کہتا تھا کہ میں بہت امیر تھا، نوکر چاکر، خوبصورت محلات میں میرا بہت نام تھا، میں شہرت یافتہ تھا، میں بہت مالدار تھا۔ میں اپنی شادی کے لیے خوبصورت لڑکی ڈھونڈنے لگا۔ میں کسی غریب گھرانے میں گیا، اس غریب گھرانے میں نے ایک خوبصورت لڑکی دیکھی۔ اللہ نے اسے بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا، وہ زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ میں نے کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ غریب لوگ تھے، انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور جب اس کو گھر لے کر آیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ جس قدر حسین و جمیل ہے اس سے کہیں زیادہ عبادت گزار بھی ہے۔ وہ دن کو روزہ رکھتی اور رات کو اللہ کی عبادت کرتی تھی اور جب سوتی تھی تو دعا کرتی تھی کہ میرے شوہر کو ہدایت فرما۔ میں عیاش تھا، میں گناہ گار تھا، مالدار تھا، مجھے اس کی یہ دعا اچھی نہیں لگتی تھی کہ میں مالدار ہوں تو مجھے اپنی زندگی عیاشی میں گزارنے دو۔ میں اس کی دعا سے متنفر ہو گیا اور غصے میں آگ بگولا ہو کر اسے رات کے دوسرے پہر اس ویرانے میں لے جا کر اسے ایک کنویں میں پھینک دیا جس کنویں سے آج تو مجھے لے کر آیا ہے۔ میں نے اسے طلاق دے کر کنویں میں پھینک دیا تھا اور پھر واپس آ گیا تو میں نے دوسری شادی کر لی، وہ بھی میری طرح عیاش تھی، وہ بھی غفلت میں زندگی گزارتی تھی۔ اس میں سے اللہ نے مجھے اولاد دی اور پھر جب اولاد جوان ہو گئی تو میری اولاد میری اتنی نافرمان نکلی کہ میری اولاد نے مجھے مارا پیٹا اور ماں کے مشورے سے مجھے رات کے دوسرے پہر جس طرح میں نے اس غریب کی بیٹی کو لے جا کر اس کنویں میں پھینک دیا تھا اسی طرح میری اولاد نے بھی مجھے کنویں میں پھینک دیا۔ مجھ میں چلنے کی ہمت نہیں ہے، میں بیمار ہوں، مجھے بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، مجھے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے۔ اس کی دردناک کہانی سن کر اس چرواہے نے کہا کہ بھائی آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو اس نے کہا کہ نصیحت یہی کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی بھول کر بھی کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں نہ ملانا، کسی کو دکھ مت دینا، کسی کو درد مت دینا، کسی کو ستاؤ گے تو ستاتے رہ جاؤ گے، کسی کو رلاؤ گے تو رلتے نظر آؤ گے، کسی کو تکلیف دے کر ساری زندگی تمہیں خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی، کیونکہ کسی کو دکھ دینے والا شخص کبھی سکھ کی سانس نہیں لے پاتا، اللہ تعالیٰ خوشیاں اس سے چھین لیتا ہے۔ پھر ایک دم سے اس شخص نے چیخ ماری اور کہا کہ خدارا مجھے میرے گھر تک لے جاؤ، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے، میں آج بچ نہیں سکوں گا، مجھے میری فیملی کے پاس لے جاؤ، میرے بچوں کے پاس چھوڑ آؤ۔ اور یہ شخص کوئی اور نہیں تھا، یہ وہی تھا جس نے اس چرواہا کی بیوی سے پہلی شادی کی تھی۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کیونکہ اللہ کا ترازو انصاف ہی تولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں نیک بننے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔